اصلاحی تعلق سے قائم کرنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باطن کی باطنی اوصاف کی اصلاح کرنا۔ ظاہری جو عبادات ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ، اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے جو فقیہ ہو، وہ بتا دے گا بھائی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، کتنے فرض ہوتے ہیں، کتنے واجب ہوتے ہیں، کتنے سنت ہوتے ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی عبادات ہیں ظاہر کی وہ سب تابع ہیں باطن کہ باطن میں اگر باطن جو ہے وہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بھی درست کر دیتا ہے، اور اگر باطن میں خرابی ہے تو وہ ظاہری عبادات کوئی مفتی سے پوچھو تو ہو جائیں گے، نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہے یا نہیں ہے یہ بات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کے باطنی اخلاق درست نہ ہو۔ اور ان میں سب سے اہم جو چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے وہ ہے اخلاص للہ۔ جو کام ہو وہ خالصتاً اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے ہو، کوئی اس میں دوسرا شائبہ نہ ہو۔ اخلاص ہو تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اخلاص پیدا کر لو دین کے اندر تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا تمہارے لیے۔ بہت لمبے چوڑے نوافل، بہت لمبے چوڑے اذکار، بہت لمبے چوڑے تسبیحات ہوں لیکن اخلاص نہ ہو سب بیکار ہے، اور اگر تھوڑا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر جنت کے وعدے، جنت کا انجام بتایا گیا ہے۔ تو یہ اخلاص ہے اصل چیز۔ اب اس میں شیطان جو ہے سب سے زیادہ ڈاکہ اس پہ ڈالتا ہے، اخلاص پر، کہ آدمی جو ہے وہ اگر اچھا خاصا کام کرنے جا رہا ہے لیکن وہ اس کی نیت کا رخ بدل دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور اس کا عمل بیکار چلا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ میں جو کام بھی کروں اخلاص سے کروں اللہ کے لیے۔ میں ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کا معمول ہے شادی پہ، تقریبات میں، تو اب وہاں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس لیے دیا جا رہا ہے۔ کیا اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے تو اخلاص نہ ہوا، نتیجہ اس کا یہ کہ وہ دینا بیکار بھی ہوا اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوا، کہ جب آدمی کا دل نہیں چاہ رہا اور محض اس وجہ سے کہ وہی لوگ کیا کہیں گے تو کر لیا، تو پھر وہ حاصل اس کا کچھ بھی نہیں، برا بن جاتا ہے۔ تو ہر عمل سے پہلے آدمی کو یہ اخلاص کی نیت کا تازہ کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ ہم لوگ جو ہے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو پڑھنے پڑھانے میں پہلے سب سے پہلے نیت کی طرف متوجہ ہوا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کروں، اور مخلوق کی طرف سے، ان کی تعریف کی طرف سے
ان کی مذمت کی طرف سے حتی الامکان ذہن کو ہٹانے کی کوشش کریں کہ بھائی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، میں تو اللہ کے لیے کروں. ہدیہ دیا ہوں کسی اپنے عزیز رشتے دار کو، تو دل کی خوشی سے چاہتا ہے کہ میں دوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تاکہ کوئی کہے کہ نہ کہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا قطع رحمی کر رہا ہے، جواب میں تو اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو پھر بندے کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے نے شکریہ ادا کیا نہیں کیا، دوسرے نے بدلہ دیا کہ نہیں دیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور. اس کا اہتمام. اب جو اللہ کے بندے جن کو یہ اہتمام ہوتا ہے تو وہ ہر عمل سے پہلے خود اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو واقعی میرا یا اللہ کی رضا پیش نظر ہے، اس میں کوئی اور دھندا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں بڑے زبردست ولی اللہ تھے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا انتقال ہوا تو ایک مرتبہ جا رہا تھا جنازے میں. اچھا وہ حضرت امام احمد بلکہ مجلس میں کبھی کبھی آیا بھی کرتے تھے، آ کر خطاب بھی کرتے تھے. امام احمد کا بڑا احترام کرتے تھے. لیکن وہ لوگ جا رہے تھے تو پھر شاگرد نے پوچھا کہ آپ نہیں جا رہے؟ گئے وہاں جانا تھا. کہاں بھائی میں گیا. تو نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں نہیں گئے؟ تو فرمایا لم تحضرنی نیہ، نیت صحیح نہیں ہوئی، نیت یہ صحیح نہیں ہو رہی تھی کہ میں اللہ کے خوشنودی کے لیے جا کے جنازہ پڑھوں. بلکہ یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے اللہ کے جنازے میں تو مخلوق کا کر جائے گا، اس لیے میں چھوڑا. تو یہ چیز ہے کہ ہر عمل سے پہلے ذرا سی بس کوئی زاویہ نگاہ کی تبدیلی کی بات ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو متوجہ کریں ہر عمل کے ساتھ، اور متوجہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دل میں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اس عمل میں اخلاص عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا کام ہوگا اخلاص سے ہوگا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. لمحہ بہت گنتی لمحہ کا نہیں ہے، گنتی نہیں ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ اکثر عمل تھوڑا ہو کام لیکن اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر ہو تو بس اللہ تعالیٰ کا قبول ہے. اور بزرگوں کے بہت سے بزرگوں کو لوگ انتقال کے بعد خواب میں بہت شوق ہو، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ تاحت العبارات، وہ جو عبارتیں پڑھتے تھے ہم پڑھنے پڑھانے کے، غابت العبارات و تاحت الاشارات، اس کے جو تصنف تصوف اور زہد کی جو باتیں کیا کرتے تھے وہ تو کہیں اور چلی گئی. وَلَمْ يَنْفَعْنَا إِلَّا رُقَيْعَاتٌ رَكَعْنَاهَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. اللہ فائدہ کیا ہوا، کس چیز سے پہنچا کہ جو چھوٹی موٹی رکعتیں ہم پڑھ لیتے تھے رات کو
اس میں کسی ریا کی آمیزش نہیں ہوتی. اللہ نے اس سے ان کے پر ذریعے پہنچا. تو ایک ہمارے حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کسی ایسے ہی بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہوا تو پوچھا کہ بہت انہوں نے کام کیا تھا، علمی کام کیا تھا، پوچھا کہ آپ کا ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو سوچ رہے تھے کہ جو کچھ دین کا کام کیا تھا، بات کہے تھے، درد دیے تھے، کیا کچھ کیے تھے، اس کا کچھ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ایک عمل کی وجہ سے بخش دیتے ہیں. وہ عمل کیا ہے کہ تم لکھ رہے تھے، وہ تمہارے میں قلم لکڑی کا ہوتا ہے، ڈبو کے، تو وہ بار بار روشنا میں ڈبو ہوتا ہے. ایک ہوتا ڈبو کے اٹھایا قلم تو ایک مکھی آگے بیٹھ گئی. تو میں سوچا کہ یہ مکھی جو ہے یہ بیچاری پیاسی ہے، تو پھر اس کو میں تھوڑی دیر قلم روک لوں. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو. یہ عمل تمہارا خالص میرے لیے تھا، کوئی اس کو شائبہ غصہ نہیں. تو یہ ہے کہ فکر اس کی چاہیے کہ ہمارا جو عمل بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر. اس کا جائزہ انسان لیتا ہے بار بار. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے عمل میں بھی کام دلاتے ہیں. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. مانگتا رہے دن بھر، میں جو کر رہا ہوں اس میں اخلاص بنا. نماز میں ہے وہ نماز میں اخلاص ہو جائے، تلاوت کر رہا ہوں تلاوت میں اخلاص ہو جائے، ذکر کر رہا ہوں تو ذکر میں اخلاص ہو جائے. مانگتا رہے تو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.